بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد النبی الامین۔ طلبہ عزیز، آج میرے محاضرہ کا موضوع ہے فقہ الاقلیات۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اصطلاح جو جدید دور میں عصر حاضر میں اور مغرب کی استعماری قوتوں کے بہت سی مسلم حکومتوں پر قبضہ کرنے کے بعد شروع ہوئی ہے، یہ دو لفظ کو شامل ہے۔ ایک لفظ ہے فقہ اور دوسرا لفظ ہے اقلیات۔ فقہ کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ دلائل، تفصیلی دلائل کے ذریعہ انسانی زندگی سے متعلق عملی احکام کے، عملی مسائل کے شرعی احکام کو واضح کرنے کا نام فقہ ہے۔ یعنی فقہ کا موضوع وہ مسائل ہیں جو اعتقاد سے نہیں، جو قلب سے اور ضمیر سے نہیں، جو انسان کے اعضاء و جوارح سے اور عمل سے متعلق ہیں، اور ان احکام کو صرف دلائل سے قطع نظر کر کے بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ دلائل کے ساتھ ان احکام کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اقلیات۔ آپ جانتے ہیں یہ اقلیت کی جمع ہے، اور اقلیت کا لفظ قلت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کم ہونے کے ہیں۔ اگر کسی ملک میں، کسی خطہ میں مختلف گروہ آباد ہوں، لسانی گروہ ہوں یا مذہبی گروہ ہوں یا تہذیبی گروہ ہوں، اور ان میں کسی گروہ کی آبادی زیادہ ہو اور دوسرے کی آبادی اس کے مقابلے میں کم ہو، تو یہ دوسرا گروہ جس کی آبادی نسبتاً کم ہے وہ اقلیت کہلاتی ہے، اور اس کی جمع اقلیات ہے۔ تو اب فقہ الاقلیات کے معنی یہ ہوئے کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، کسی غیر مسلم گروہ کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے، تو ان کے لیے زندگی میں کیا شرعی احکام ہوں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ چونکہ حالات کی تبدیلی سے، مقام کی تبدیلی سے بھی احکام بدلا کرتے ہیں۔ آپ نے قاعدہ فقہیہ پڑھا ہے، لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان۔ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے احکام میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ خود قرآن مجید میں دیکھیں، مکی زندگی کے احکام اور مدنی زندگی کے احکام میں فرق رکھا گیا۔ وہ مسلمان جن کو مکۃ المکرمہ میں روک لیا گیا، مدینہ ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی، جو مکہ کی ایک مجبور اور مقہور اقلیت تھے، ان کو بعض مسائل میں چھوٹ دی گئی بمقابلہ ان مسلمانوں کے جو مدینہ منورہ میں اپنے ماحول میں آباد تھے۔ جیسے مکے میں جو ایسے دبے کچلے لوگ تھے، مستضعفین تھے، ان پر مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں تھا، اذان دینا ضروری نہیں تھا، لیکن جو لوگ مدینہ میں تھے ان کے لیے ضروری تھا۔ تو اس لیے ماحول کے اعتبار سے، ملکی حالات کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں۔
جو مسلمان غیر مسلم اکثریت ملک میں ہوتے ہیں وہ بعض ایسے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں جن سے ان مسلمانوں کو گزرنا نہیں پڑتا جو مسلم اکثریت ملک میں آباد ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلم اقلیت کا وجود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہے، لیکن اس دور میں فقہ الاقلیات کے موضوع نے کیوں زیادہ قبول حاصل کیا، کیوں زیادہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر مسلمان کسی ملک میں شکست کھا جاتے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی، تو مسلمان اس ملک میں پھر قیام کو رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ وہاں سے مسلمان ملک کو ہجرت کر جاتے تھے۔ اس لیے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ایک ملک تو غیر مسلم اقتدار کا ہے اور اس میں مسلمان اقلیت بھی رہتی ہے، قابل لحاظ تعداد میں رہتی ہے، لیکن 17ویں صدی کے بعد جب مغرب کو پوری دنیا میں صنعتی اور سائنسی غلبے کے ساتھ ساتھ فوجی غلبہ بھی حاصل ہوا، تو بہت سے مسلم ملکوں کو انہوں نے ان پر قبضہ کیا، ان پر وہ مسلط ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم آبادی وہاں اقلیت میں آ گئی۔ فقہ کی کتابوں کو اگر ہم دیکھیں تو غالباً سب سے پہلے مسلم اقلیت کا ذکر اندلس میں ملتا ہے۔ اندلس کے مختلف علاقے، قرطبہ اور غرناطہ وغیرہ، اشبیلیہ، جب وہاں سے مسلمان نکلے، مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو ایک ساتھ تمام مسلمان نہیں نکلے، کچھ مسلمان وہاں موجود رہے، عیسائی حکومت سے ان کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر رہنے اور مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک مسلمان اقلیت کی حیثیت سے وہاں رہنے کو قبول کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب عیسائیوں کو پوری طرح اقتدار حاصل ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، احتساب کی، عدالتیں قائم کی، اور جن لوگوں کے بارے میں مسلمان ہونے کا ذرا بھی شبہ ہوا ان سب لوگوں کو تخت دار پر چڑھا دیا۔ تو اسی لیے علامہ ابن حمام وغیرہ نے بعض مسائل اندلس کے علاقے میں جو مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں رہ گئی تھیں ان کے احکام بیان کیے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ یہ جو مغرب نے سیکولرزم کا تصور پیش کیا، ایک ایسے نظام حکومت کا جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، ایک ساتھ زندگی گزارے، حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو، اور ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو، اس کے بعد سے مسلم اقلیت ممالک میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ ان میں بعض ممالک تو وہ تھے جہاں پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، بعد میں اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دوسری قوموں نے غلبہ حاصل کر لیا، وہاں مسلمان اقلیت کی شکل میں ہیں، جیسے ہندوستان میں ہیں، جیسے چین میں ہیں، جیسے افریقہ کے بعض ممالک میں ہیں، اور کچھ ممالک وہ بھی ہیں جو پہلے وہاں مسلمانوں کا اقتدار نہیں تھا، عیسائیوں کا بالخصوص اقتدار تھا، انہوں نے سیکولرزم کو اختیار کیا، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد کبھی تو اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے، کبھی اپنے ملک میں
سیاسی اعتبار سے ان پر جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں سے بچنے کے لیے وہ یورپ کے اور مغرب کے ملکوں میں جا کر انہوں نے پناہ حاصل کی اور آج وہاں وہ اقلیت کے حیثیت سے ہیں۔ اور اگر ہم کمیونسٹ ممالک کو چھوڑ دیں تو مغرب میں جو مسلمان جا کر بسے ان کو قریب قریب وہاں کی اکثریت کے مساوی شہری حقوق دیے گئے، عطا کیے گئے، اور اسی لیے آج بھی ان کے قدم وہاں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے۔ تو اس لیے اس دور میں فقہ الاقلیات کی ضرورت پڑی۔ یہ تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ ہر جگہ کی مسلمان اقلیتیں ایک صورتحال میں نہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ملک ہندوستان میں ہمیں نماز پڑھنے کی، مسجدیں بنانے کی، مدرسے بنانے کی، اپنے نظام تعلیم کو جاری کرنے کی، داڑھی رکھنے کی، اسلامی شاعر کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں چین ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ پوری نسل کا صفایا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں۔ تو اقلیت یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ اگر روس کی مسلم اقلیت کو آپ دیکھیں تو یہ ہندوستان اور چین کے درمیان کے محسوس ہوں گی۔ چین سے بہتر صورتحال ہے اور ہندوستان کے مقابلے میں کمتر صورتحال ہے۔ مغرب کی اگر آپ اقلیتوں کو دیکھیں، مسلم اقلیتوں کو، ان کے حالات الگ، بعض اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ بہتر حالت میں بھی، کیونکہ ان ملکوں میں نفرت پھیلانے کی، نفرت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے حکومتیں اسلام و فوبیا پر کنٹرول کرتی۔ ہمارے ہاں جس طرح فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، بستی کی بستی جلا دی جاتی ہے، یہ کیفیت وہاں نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دوسرے پہلو سے آپ دیکھیں تو ہم بہتر حالت میں، یہاں کم سے کم ہم اپنے شرعی پرسنل لا پر عمل کرنے کے مجاز ہیں، ہمارے دستور میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو مغربی ممالک ہیں وہاں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، وہاں کامن سول کوڈ ہے، اسی پر سب کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو مسلمان اقلیتیں اس دور میں زیادہ پیدا ہوئیں، وجود میں آئیں، اور مختلف ممالک میں جو اقلیتیں ہیں ان کی صورتحال الگ الگ ہے، اور جیسی صورتحال ہوگی اسی کے اعتبار سے احکام ہوں گے۔ اب دیکھیے امریکہ میں اور برطانیہ میں کوئی مسلمان ممبر پارلیمنٹ بنے تو اس کو بائبل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہوتی ہے، اور ہندوستان میں جو مسلمان ممبر پارلیمنٹ بنے اس کو وید اور گیتا پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی نہیں ہوتی۔ تو تمام ملکوں کے حالات الگ الگ ہیں۔ فقہ الاقلیات کا موضوع اس لیے اہم ہے کہ ہر ملک کی جو مسلمان اقلیت ہے وہاں کے احوال کے لحاظ سے ان کے کیا احکام ہوں گے، ان کی کیا رہنمائی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ہمارے دور میں شیخ یوسف قرضاوی انہوں نے اس کو باضابطہ اصطلاح کی شکل دی، ایک عنوان دیا، لیکن فقہ الاقلیات کے دائرے میں جو مسائل آتے ہیں ان پر گفتگو ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے ہوتی رہی۔ تو یہ تو فقہ الاقلیات کے عنوان کی اہمیت ہے، اور اس میں جو مختلف ملکوں کی الگ الگ صورتحال ہے اس کا منظرنامہ ہے جو میں نے پیش کیا۔ اب میں جو مسلم اقلیتوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے
دو اصولی بات عرض کروں گا۔ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارنا کیا اسلام میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں اگرچہ دین برحق اسلام ہے، جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر لے کر آئے، اور اس کی آخری اور مکمل شکل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ نے قیامت تک اس کی حفاظت کا بھی وعدہ فرما لیا۔ لیکن جو دوسرے ادیان باطلہ ہیں جن کو ہم صحیح نہیں کہتے ہیں، تو اسلام بحیثیت دین ان کو تسلیم کرتا ہے۔ ایسا دین جس سے انسانیت کی نجات متعلق ہے وہ تو صرف اسلام ہے، لیکن لوگوں کے فکر و عقیدے کے اعتبار سے جو ادیان باطلہ ہیں، جو دوسرے ادیان ہیں، ان کے وجود کو بھی اسلام نے تسلیم کیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راستہ ان کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کوئی غیر مسلم نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس دین آیا ہے، تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اور یہ امتحان اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ ہوں، خواہ وہ ادیان باطلہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارے پروردگار چاہتے تو تمام انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتے۔ یہاں کوئی دو قوم اور دو مذہب کا وجود نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ چونکہ انسان کا امتحان لینا مقصود ہے، اس لیے مختلف ادیان، مختلف امتیں دنیا میں باقی رہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ سلسلہ قائم رہے گا کہ دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان اختلاف رہے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسلام نے اگرچہ کہ عقیدہ توحید سے، عقیدہ رسالت سے، عقیدہ آخرت سے جو ادیان متصادم ہوں ان کو دین حق نہیں مانتا، لیکن ان کے وجود کو بھی وہ تسلیم کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، یورپ میں حکومتیں قائم ہوئیں، کہیں پروٹسٹنٹ کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی کیتھولک اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ کہیں کیتھولکس کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے کہا کوئی پروٹسٹنٹ نہیں رہ سکتا۔ اپنے ملک ہندوستان میں دیکھو، کچھ انتہا پسند فرقہ پرست لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے تمام لوگ ہندو ہی ہیں، سب کے سب ہندو ہیں۔ تو اسلام نے دوسرے مذاہب کے، دوسرے ادیان کے وجود کو تسلیم کیا ہے، حق نہیں مانا ہے لیکن ان کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب آپ مختلف ادیان کے وجود کو تسلیم کریں گے تو آپ کا جو تعلق ہوگا ان سے، وہ اس طرح ہوگا کہ آپ مانیں گے کہ ان کا بھی ایک مذہب ہے، ان کی بھی ایک سوچ ہے۔ تو
تو ایک اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ اسلام نے تکثیری معاشرے کی گنجائش رکھی۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں، مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ ہوں، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اس کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے، اور اس کے لیے یہ بنیاد متعین کی ہے کہ اس میں تمام لوگوں، دو بنیادیں ہوں گی۔ تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، کوئی دوسرے کو مجبور نہیں کرے گا کہ تم ہمارے مذہب پر عمل کرو، اور دوسرے جو کامن منیمم پروگرام ہو سکتا ہے، جو ان تمام مذاہب کی مشترک تعلیمات ہو سکتی ہیں، ان تعلیمات کو ایک دوسرے سے تعلق کو مضبوط کرنے کی بنیاد بنایا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کوشش کی گئی کہ آپ دین توحید سے ہٹ جائیں۔ لالچ بھی دی گئی، دھمکی بھی دی گئی، قاتلانہ حملے بھی ایک طرح سے کیے گئے، قتل کے منصوبے بنائے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سب لوگ ایک ہی قبیلے کے ہیں، قریش ہیں، عرب ہیں، ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو پر عمل کرتے ہیں، آپ ہمارے دین پر بھی عمل کیجئے، یا تو ایک دن آپ کے خدا کی عبادت کریں سب لوگ مل کر، اور ایک دن سب لوگ مل کر جو مورتیاں ہیں، جو بت ہیں، ان کی پوجا کریں، تو آپ کے خدا کی تعظیم بھی ہو جائے گی اور ہمارے دیویوں دیوتاؤں کی تعظیم بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ روزانہ ہی دونوں کی پوجا ہو، خدا کی بھی عبادت کی جائے، ہماری مورتیوں کی بھی پوجا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا جواب نہیں دیا۔ بعض مفسرین کی روایت کے مطابق، حالانکہ اس کا جواب تو بالکل واضح تھا، ایک عام مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کی عبادت اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی عبادت، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ مکالمہ اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ اب تک تو اہل مکہ اسلام کو کوئی دین و مذہب مانتے ہی نہیں تھے۔ پہلی بار وہ یہاں تک آئے کہ انہوں نے یہ مانا کہ اسلام بھی ایک دین ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے خیال کے مطابق دوسرا دین وہ تھا جس پر وہ عمل کر رہے تھے۔ تو یہاں تک تو وہ آ گئے کہ انہوں نے اسلام کو دین تسلیم کر لیا اور اس کو بھی اپنے عمل میں شامل کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر ہم فوراً اس کو رد کر دیں تو آگے گفتگو کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توحید اور شرک دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے روشنی اور تاریکی اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایسے ہی خدا کو ایک بھی ماننا اور ایک خدا کے ساتھ بہت ساری مخلوق کو خدائی میں شریک کر دینا، یہ دونوں چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایک شکل ہے، جب تم ہمارے دین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو اور ہم آپ کے دین کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں اور ہم دونوں اسی معاشرے میں ہیں، تو ہمارے لیے صحیح طریقہ ہے لکم دینکم ولی دین،
آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے ہماری دعوت پر، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ہم بقائے باہم کے اصول پر اس سماج میں رہیں۔ یہ قرآن مجید نے تصور دیا۔ اگر آپ غور کریں تو آج کل جو سیکولرزم کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو، یہ تصور اس میں موجود ہے، لکم دینکم ولی دین میں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ایک تکثیری معاشرہ، ہمہ مذہبی معاشرے میں رہ سکتا ہے، اور اصول یہی ہوگا کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کو چھوڑیں نہیں اور دوسرے کو چھیڑیں نہیں، دوسروں کے معاملے میں ہم دخل نہیں دیں۔ اس کی دوسری نظیر مدینہ منورہ میں ملتی ہے، بلکہ میں مدینہ منورہ سے پہلے ہجرت حبشہ کا ذکر کروں گا کہ جب مکے میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی، تو پہلے صحابہ کی ہجرت حبشہ ہوئی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بہت انصاف پرور بادشاہ تھا۔ وہاں صحابہ گئے، بادشاہ نے ان کو پناہ دی، مسلمانوں کے خلاف قریش کا وفد بھی پہنچا، لیکن دونوں کا بیان سن کر حبش کے بادشاہ نے، جن کو نجاشی کہا جاتا تھا، انہوں نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ وہاں جو مسلمان رہے تو وہاں کی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا، بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا لیکن وہاں کی عوام نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابھی بھی وہاں کی اکثریت غیر مسلموں کی تھی، مسلمان ایک بہت ہی چھوٹی سی اقلیت کی شکل میں وہاں تھے، لیکن ان کو عبادت کرنے کی، اپنے دینی اعمال کو انجام دینے کی اجازت تھی، تو صحابہ اس جگہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ تیسری مثال اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ملتی ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے، یہاں تو مسلمانوں کا غلبہ تھا، چھوٹی موٹی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع، اور انصار کے 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبائل کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، لیکن ان میں بھی تھوڑے بہت بچے کھچے مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے، تو ایک ملا جلا معاشرہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکم دینکم ولی دین کی بنیاد پر مدینہ کی حکومت کا نظام قائم فرمایا۔ آپ نے ایک پیکٹ تیار کیا، ایک میثاق تیار کیا، اور اس کی بنیاد اسی پر تھی کہ ہم سب اپنے مذہب پر عمل کریں گے، دوسرے کے مذہب کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے، کسی بھی ایک گروہ پر مصیبت آئے گی تو سب لوگ مل کر اس کی مدد کریں گے، باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ اس کی بنیاد تھی۔ آپ نے اصرار نہیں کیا کہ تم سب لوگوں کو مسلمان ہو جانا ہوگا ورنہ مدینہ سے نکل جانا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے مدینہ میں جو حکومت آپ نے قائم فرمائی، یہ اسی اصول پر تکثیری معاشرے کو قبول کرتے ہوئے لکم دینکم ولی دین کی بنیاد پر آپ نے یہاں کا نظام قائم فرمایا۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کم سے کم یہ 3 مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ کافرون کا نازل ہونا اور اہل مکہ کے سامنے اس فارمولے کو پیش کرنا، اور حبش کی ہجرت کی اجازت دینا، بلکہ ترغیب دینا اور اس کو گوارا فرمانا،
اور تیسرے مدینہ آنے کے بعد میثاق مدینہ پر تمام قبائل کا دستخط لینا اور ایک کثیر مذہبی معاشرے کو وہاں قبول کرنا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں جیسے احکام ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو مسلم اکثریت ملک میں رہتے ہوں، ویسے ہی شریعت میں ایسے علاقوں اور ایسے ملکوں کا تصور بھی موجود ہے جہاں مسلمان بحیثیت اقلیت زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو فقہ الاقلیات ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ اور آج جب ہم فقہ الاقلیات کہتے ہیں تو اس کا مقصد وہی ہے کہ مسلم اقلیتوں کو جو کچھ مخصوص مسائل پیش آتے ہیں جن سے مسلمان مسلم اکثریت مسائل ملکوں میں دوچار نہیں ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور اس میں ایسا نقطہ دریافت کیا جائے جو شریعت کے مزاج سے قریب اور اس سے ہم آہنگ ہو۔ اب میں ان مسائل کی طرف آتا ہوں، ان جزیات پر گفتگو کرتا ہوں جو مسلم اقلیتوں کو عام طور پر ان سے گزرنا پڑتا ہے، ان سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم سیاسی مسائل کی ہے، کیونکہ جو دارالکفر ہوتا ہے اس کا سیاسی نظام بہت کچھ مختلف ہوتا ہے ایسے ملک سے جو حقیقت میں دارالاسلام۔ ویسے آج کل کوئی مسلمان ملک ان معنوں میں دارالاسلام نہیں ہے کہ وہاں مکمل شریعت اسلامی نافذ ہوتی ہو۔ تو اب جو مسائل موجودہ دور میں سیاسی مسائل پیش آتے ہیں ان میں پہلا مسئلہ ہے ووٹ دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جمہوری نظام میں جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں یا علاقوں کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں، ووٹ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس ووٹ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کے لیے تم انصاف کو قائم کرنے والے گواہ بن جاؤ۔ تو یہ ایک طرح کی شہادت ہے، گواہی ہے۔ جب آپ کسی کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو گویا آپ کا منشا یہ ہوتا ہے، آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے اور اس سے سب سے زیادہ عدل و انصاف قائم کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اصل میں مسئلہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم ملک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امیدوار ہے جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ عادل بھی ہو، وہ معتبر ہو، وہ فسق و فجور سے مجتنب ہو۔ اور ظاہر ہے کہ قوام بالقسط ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو عادل ہو ایسے شخص کو ووٹ دیا جائے۔ تو کیا ان ملکوں میں ہمارے لیے ووٹ دینا اور اس میں شرکت کرنا جائز ہوگا؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ جائز ہوگا۔ یہ شہادت ہے۔ ہم اس بات کی شہادت نہیں دیتے ہیں کہ یہ بالکل عادل ہے، دودھ کا دھلا ہوا ہے، کسی قسم کے فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جتنے امیدوار یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان میں یہ نسبتاً بہتر ہے، یہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے بمقابلہ دوسرے لوگوں کے بہتر ہے۔
تو اس لیے ووٹ دیا جاتا ہے، اور ووٹ دینا عام حالات میں تو جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ووٹ نہ دے آدمی تو گناہ گار ہو جائے، لیکن بعض خصوصی حالات میں ووٹ دینا واجب بھی ہو سکتا ہے، چاہے پارلیمنٹ میں آپ کو کسی بل پر ووٹ دینا ہو، چاہے پارلیمانی حلقے میں کسی امیدوار کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ دینا ہو، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے ووٹ کی بڑی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی جو پچھلا الیکشن ہوا 2019 میں، وہاں بعض جگہ 50 ووٹ سے امیدوار جیت گیا، وہاں آپ کے ایک ایک ووٹ کی اہمیت۔ اگر آپ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں گئے اور کسی بل پر آپ کو ووٹ دینا پڑا تو آپ کے ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ووٹ سے فیصلہ ہو۔ ہندوستان میں اتنا بڑا مسئلہ سرکاری زبان کا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوا وہ صرف ایک ووٹ سے ہوا۔ تو جہاں ایسے حالات ہوں کہ آپ کے ووٹ نہ دینے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور باطل کو تقویت پہنچ سکتی ہے، وہاں ووٹ دینا واجب ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گنہگار ہے۔ تو ضرورت کے باوجود گواہی نہیں دینا یہ کتمان شہادت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کتم شہادۃ اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور۔ جس شخص کو کسی خاص مسئلے میں گواہی کے لیے طلب کیا جائے، کیونکہ وہاں گواہی کی ضرورت ہو، اس کی گواہی مطلوب ہو، اور آدمی گواہی نہیں دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہی گناہ ہوگا جو جھوٹی گواہی دینے والے کو ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عام حالات میں تو ووٹ دینا جائز ہے، اور خصوصی حالات میں جب آپ کے ووٹ پر کوئی فیصلہ موقوف ہو، آپ کا ووٹ غیر معمولی طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے فیصلے پر، تو اس وقت میں آپ کا ووٹ دینا واجب بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسی میں ایک سوال یہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ کے خواتین عورتیں ووٹ دیں گی یا ووٹ نہیں دیں گی؟ کیا عورتیں ووٹ دینے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گی، جا کر ووٹ دیں گی؟ کیونکہ جو سیاسی امور ہیں، شریعت میں عورتوں کو اس سے فارغ رکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ بیعت مردوں نے کی تھی۔ اسی طرح جتنے خلفاء راشدین ہیں ان کے ہاتھوں پر مردوں نے بیعت کی، عورتوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ بیعت اس زمانے میں گویا ووٹ سے ملتی جلتی ایک شکل تھی۔ اس بات کا اقرار تھا کہ ہم آپ کو اس ذمہ داری کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور بہتر سمجھتے ہیں، تو کیا عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہوگا کہ اگر مسلمان عورتیں ووٹ نہیں دیں تو گویا 50% ووٹ کو ہم نے کھو دیا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آبادی میں عورتوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مردوں کی شرح اموات زیادہ ہے بمقابلہ عورتوں کے، تو جو عورتیں ہیں ووٹ دینے میں ان کا پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہندوستان جیسے ملک میں 50% سے زیادہ ووٹ سے اپنے یوں ہی دستبردار ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں، اس کی تقدیر بنانے میں آپ کا رول کتنا کمزور ہو جائے گا، اور اس سے خود آپ کو کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے
عورتیں بھی ووٹ دیں گی، اور اس کی ایک مثال آپ چاہیں تو عہد صحابہ میں بھی مل سکتی ہے، کیونکہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ نے 6 آدمیوں کو متعین فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو لوگ منتخب کر لیں، تو بالآخر یہ معاملہ 2 افراد پر جا کر رک گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیکشن کمشنر بنے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم تمام لوگوں سے رائے لے کر اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ کرنا شروع کیا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے گھر کی پردہ نشی خواتین سے بھی رائے لی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی اپنا ووٹ دے سکتی ہیں، اور ان تمام رائےوں مجموعی رائے کی روشنی میں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا ووٹ دینے کا، مسلمانوں کو ووٹ دینا چاہیے، بعض حالات میں جائز ہے، بعض حالات میں واجب ہے، اور جو خواتین ہیں ان کو بھی ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن میں امیدوار بننا جائز ہے؟ الیکشن میں امیدوار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک عہدہ طلب کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے حلقے کا نمائندہ بنا دیجئے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو کسی عہدے کا طلبگار ہوگا میں اس کو وہ عہدہ نہیں دوں گا۔ اور یہاں امیدوار ووٹ مانگتا ہے، عہدہ طلب کرتا ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے الیکشن میں امیدوار بننا جائز ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلم ملک ہوتا، وہاں ایسے اصول بنائے جا سکتے تھے کہ بھئی کوئی کمیٹی ہو اچھے لوگوں کی، پڑھے لکھے دیندار، وہ لوگوں کو متعین کرے کہ ان میں سے کون کون لوگ امیدوار بن سکتے ہیں، اور ان کو وہ امیدوار بنائے، اور لوگوں سے کہے کہ ان میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ بہتر شخص ہو اس کو آپ ووٹ دے دیں۔ یہ شریعت سے بہت قریب تر صورت ہوتی۔ لیکن موجودہ جو جمہوری نظام ہے اس کا ایک حصہ الیکشن ہے، اور الیکشن کا ایک حصہ یہ ہے کہ امیدواری انسان کو خود اپنی پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کے لیے امیدوار اپنے آپ کو امیدواری کے لیے پیش کرنا جائز ہوگا۔ اگر تمام مسلمان تواضع اور انکساری میں کہیں کہ صاحب ہم حقیر فقیر ہیں، ہم کیسے اس میں امیدوار بنیں اتنے اہم کام کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی نمائندگی ہی سیاست سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے امیدوار بنا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں، کیونکہ ہم نظام بنانے کے موقف میں نہیں ہیں، ہم کو ایک بنے بنائے نظام کا حصہ بن کر اس ملک میں زندگی گزارنا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کی ایک نظیر قرآن میں بھی مل جاتی ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ ملک کا خزانہ، ملک کا فائنانس آپ ہمارے حوالے کر دیجیے۔ دیکھیے یہ بھی تو بہت بڑا عہدہ ہے، بلکہ وزیر خزانہ تو بہت ہی بڑا ہی اہم وزیر سمجھا جاتا ہے، اور حضرت یوسف نے اس کو طلب کیا۔ تو اس لیے موجودہ دور میں جب کہ خود امیدوار بننا پڑتا ہے، اور اگر اچھے لوگ امیدوار نہ بنے تو برے لوگوں کا غلبہ اور بڑھ جائے گا، مسلمانوں کے لیے امیدوار بننا اور اپنے آپ کو امیدواری کے لیے پیش کرنا جائز ہے۔
اب ایک سوال یہاں بھی پھر آیا کہ کیا عورتیں بھی امیدوار بن سکتی ہیں؟ عورت امیر المومنین نہیں بن سکتی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ذمہ داریوں سے فارغ رکھا ہے، تو کیا عورت امیدوار بن سکتی ہے؟ ایک زمانے میں یہ مسئلہ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت بحث و مباحثہ کا موضوع رہ چکا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کی صورتحال آپ سے عرض کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کئی ریاستوں میں جو نچلی درجے کی نمائندگی ہے، گاؤں کی میونسپلٹی، کارپوریشن، پنچایت، اس میں 50% ریزرویشن مسلمانوں کے لیے کر دیا، عورتوں کے لیے کر دیا گیا ہے. 50% سیٹوں پر عورتیں ہی کھڑی ہوں گی. اسی طرح جو حلقے بنتے ہیں الیکشن کے، ان میں بھی بہت سے حلقوں کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں عورت ہی الیکشن میں کھڑی ہوگی. تو آپ غور فرمائیے، ابھی جو اس گورنمنٹ سے پہلے جو یو پی اے کی گورنمنٹ تھی، اس نے پارلیمنٹ میں 30% ریزرویشن کا قانون کا بل کہیے، یہ لوک سبھا سے پاس کرا دیا تھا. اگر راجیہ سبھا سے بھی پاس ہو جاتا تو یہ قانون بن جاتا، لیکن راجیہ سبھا سے پاس نہیں ہو سکا. لیکن یہ بات بالکل بعید الامکان نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ 30% بلکہ 50% تک سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرو کر دی جائیں. تو آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی تعداد میں سیاسی نمائندگی سے مسلمان اپنے آپ کو الگ کر لیں کہ ہماری عورتیں الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کا کتنا بڑا گھاٹا ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے موجودہ حالات میں جو مسلمان خواتین ہیں، جہاں تک ممکن ہو شرعی اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ الیکشن میں امیدوار بن سکتی ہے. اب اگر آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں تو امیدوار اور عوام کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ وکیل اور موکل کا تعلق ہوتا ہے. عوام امیدوار کو اپنا وکیل بناتی ہے کہ آپ ایوان قانون میں ہماری نمائندگی کریں. اب آپ غور فرمائیے کہ عورت وکیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وکیل ہونے کے لیے، وکالت کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت بھی، مسلمان عورت بھی الیکشن میں امیدوار بن سکتی ہے، اگرچہ کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان تمام احکام کی رعایت آج کے دور میں دشوار ہے. جہاں ایسی مجبوری نہ ہو وہاں اس سے بچنا چاہیے. لیکن ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں، خاص کر ایسی جگہ جہاں کہ سیٹیں ریزرو کر دی گئی ہوں خواتین کے لیے، کہ اگر مسلمان ان سیٹوں سے دستبردار ہو جائیں تو فرقہ پرستوں کا مقصد پورا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے نقصان میں، خسارے میں اور اضافہ ہو جائے گا. اس لیے یہ چیز جائز ہوگی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں سب کوئی ولی اللہ اور اللہ کے نیک بندے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ شاید ہی کوئی کھڑا ہوتا. الیکشن میں تو ہر طرح کے اچھے برے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہندوستان جیسے ملک میں، ملے جلے معاشرے میں، یہاں تو بہت سے فرقہ پرست غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں، الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کا مدعا ہی اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. تو کیا ہم ایسی جماعتوں کی تائید کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں، ظلم میں کسی کی مدد نہیں کرو. اور اگر ہم وہاں جائیں اور ہم ان سے
ان کی تائید کرتے ہیں تو گویا ہم ان کے نقطہ نظر کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ان لوگوں کی طرف جھک نہ جاؤ جو ظالم ہیں کہ آگ تم کو پکڑ لے گی۔ تو آپ دیکھیے یہ ایسے لوگوں کو ووٹ دینا گویا ظالموں کی طرف جھک جانا ہے۔ اب ایک خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بعض فرقہ پرست نمائندے بھی بہت اچھا کام کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہندوستان میں بھی بہت ساری ہے۔ ایک نمائندہ بی جے پی کا ہے، شیو سینا کا ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا آدمی ہے، اور اس نے انفرادی طور پر مسلمانوں کے لیے اچھا کام کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مہاراشٹر میں شیو سینا کے زمانے میں جتنی مسجدوں کی تعمیر اور توسیع کی اجازت ملی کانگریس کے دور میں بھی نہیں ملی۔ تو ایسی صورت میں کیا ان کی تائید نہیں کی جائے؟ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن نے کہا شراب اور قمار کے بارے میں اسمہما اکبر من نفعہما، ایسے موقع پر دیکھنا چاہیے کہ اس کا نفع غالب ہے یا اس کا نقصان غالب ہے۔ جزوی فائدہ کہیں اس نے کر دیا لیکن بحیثیت مجموعی وہ مسلمان امت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا نقصان غالب ہے، اس لیے اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا ابھی مہاراشٹر میں آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کو دور رکھنے کے لیے شیو سینا کانگریس پارٹی سے اور بعض دوسری ایسی پارٹیوں سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں ان کے ساتھ وہ مل گئی، انہوں نے حکومت بنائی، حالانکہ وہ بھی ایک فرقہ پرست پارٹی ہے۔ تو یہاں وہی اصول چلے گا اسمہما اکبر من نفعہما۔ اگر ایک بڑے نقصان کو دور کرنے کے لیے اس چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا پڑے تو پھر ان کی مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا یہ جائز ہوگا۔ تو یہ 3 مسائل اب تک ہو گئے: الیکشن میں امیدوار بننا، ووٹ دینا، فرقہ پرست جماعت کی تائید کرنا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں بہت سی دفعہ غیر مسلم پارٹیوں سے بھی معاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ شیو سینا سے معاہدہ ہوا یہاں، تو ان سے معاہدہ کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا الیکشن میں؟ تو ان سے معاہدہ کرنا درست ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی صلح کی طرف جھک جائے فجنح لہا، تو تم بھی صلح کو ترجیح دو۔ سورہ انفال کی آیت ہے، تم بھی صلح کی طرف اپنا قدم بڑھاؤ۔ تو یہ ایک مصالحت کا عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ میثاق مدینہ جو آپ نے تیار کیا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم گروہوں سے، قبائل سے آپ نے معاہدے کیے۔ اسی طرح نبوت سے پہلے حلف الفضول جو قائم ہوئی، جو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے تھی، اور اس وقت تو پورا مکہ ہی کافر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے۔ تو وہ تو نبوت سے پہلے کا دور تھا، لیکن اس کو تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی فرمایا کرتے تھے، مدنی زندگی میں بھی فرماتے تھے حلف الفضول کی تعریف کرتے ہوئے کہ آج بھی اگر مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے لو ادعا الیہ لاجبت، تو آج بھی میں اس دعوت کو قبول کروں گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاعہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے جو حلیف تھے وہ بنو خزاعہ تھے، اور یہ مشرکین تھے، اور اہل مکہ نے ان پر ظلم کیا، اسی کی وجہ سے مکہ پر آپ کو فوج کشی کرنی پڑی اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اور اسی طرح صفوان ابن امیہ
یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے اس سے ہتھیاروں کی اور سواریوں کی مدد حاصل کی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے ملی اور دینی کاز کے لیے جو غیر مسلم حضرات ہیں، پارٹیاں ہیں، ان سے بھی معاہدات کیے جا سکتے ہیں، ان سے مصالحتیں ہو سکتی ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے جو بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ الیکشن میں امیدوار بن سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرما دی تو آپ پارلیمنٹ کے رکن بن جائیں گے، لیکن پارلیمنٹ میں جو قوانین بنتے ہیں یہ تمام قوانین شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔ بہت سے قوانین تو بالکل شریعت سے متصادم بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ممبر بنیں؟ اگر ہم پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ خلاف شرع قانون بنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی تائید کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو تقویت پہنچائی، اور یہ گناہ میں تعاون ہے، اور گناہ میں تعاون جائز نہیں۔ لیکن پھر یہاں وہی اصول آئے گا، اسمہما اکبر من نفعہما۔ اس میں فائدہ اور نقصان کو تول کر دیکھیے۔ اگر پارلیمنٹ میں مسلمان بالکل پہنچے ہی نہیں، جائے ہی نہیں، اس سے تو مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ نہ آپ اپنی دینی شناخت بچا سکیں گے، نہ اپنی قومی پہچان کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو اس لیے پارلیمنٹ میں کی رکنیت اختیار کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی طرف نظر اٹھائیے اور اس سے مستنبط قواعد فقہیہ کو دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ حضرت بلال پر، حضرت صہیب پر، حضرت عبداللہ ابن مسعود پر، عباس صحابہ پر بہت ظلم ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ظلم کرنے کی ہمت قریش کو نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ عربوں کا ایک قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اس اصول کے تحت جو قبیلہ بنو ہاشم تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو متعین کرتے تھے کہ وہ حضور کی قیامگاہ پر پناہ دیں تاکہ کوئی آپ پر قاتلانہ حملہ نہیں کر دے۔ تو دیکھیے یہ قبائلی نظام جو ہے وہ عصبیت پر مبنی ہے۔ اس میں قبیلہ حق اور باطل کو دیکھے بغیر اپنے قبیلے کے آدمی کی طرفداری کرتا ہے۔ کیا شرعاً یہ چیز جائز ہے؟ لیکن اس وقت کے حالات کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف صحابہ نے اس قبائلی نظام سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضور دعوت اسلام کے لیے ذوالمجاز کے میلے میں جایا کرتے تھے۔ یہ ایک تجارتی میلہ تھا۔ حج کا جو اجتماع ہوتا تھا اس میں بھی بہت سی خلاف شرع بات ہوتی تھی اس زمانے میں، یہاں تک کہ جن مردوں کو اور عورتوں کو اہل حرم کا کوئی لباس نہیں مل پاتا تھا تو مرد دن میں اور عورتیں رات میں بے لباس طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں شریک ہوئے اور آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں پر پیش فرمائی، اور ذوالمجاز کا جو میلہ تھا یہ تو تھا ہی تجارتی میلہ، جیسے آج کل میلے وغیرہ لگا کرتے ہیں۔ اس میں بادیوں کا ناچ بھی ہوتا تھا، گانا بجانا بھی ہوتا تھا، شراب کی مجلسیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اس کی اہمیت یہ تھی کہ پورے جزیرۃ العرب سے لوگ کھچ کھچ کر اس میں آتے تھے۔ وہاں کوئی بات کہی جائے تو پورے جزیرۃ العرب تک پہنچ جاتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجارتی میلوں سے بھی فائدہ اٹھایا اور وہاں اسلام کی دعوت آپ نے پیش فرمائی۔
تو حضور کی زندگی میں کئی جو نقوش ہیں ہمارے سامنے، اسی سے آپ جانتے ہیں فقہا نے بعض قواعد مستنبط کیے، جیسے الضرورات و تبیح المحظورات، جو چیزیں ناجائز ہیں ضرورتیں اور مجبوریاں ان کا جواز پیدا کر، ان کی گنجائش پیدا کر دیتی ہیں۔ یا جیسے فقہا نے کہا یختار احون البلیتین، اگر کہیں دو کمیوں میں سے، دو نقصان کی چیزوں میں سے، دو خلاف شرع باتوں میں سے ایک کو انتخاب کرنے پر آپ مجبور ہیں، ایک کو اختیار کرنے پر آپ مجبور ہیں، دونوں سے بچ نہیں سکتے، تو قاعدہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو کمتر درجے کی چیز ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو جو اس وقت نظام سیاسی ہے، اس نظام سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ بمقابلہ نظام سیاست میں شریک ہونے اور بعض خلاف شرع امور پر مجبوراً خاموشی اختیار کرنے کے، اس لیے پارلیمنٹ کا، اسمبلی کا ممبر بننا بھی جائز ہے، الیکشن کا امیدوار بننا بھی جائز ہے، ووٹ دینا بھی جائز ہے۔ اسی سے متعلق جڑا ہوا ایک مسئلہ حلف کا ہے۔ جو لوگ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر پہنچتے ہیں، ان کو حلف لینا پڑتا ہے، اور حلف لیا جاتا ہے ملک کے دستور کا۔ اور یورپ وغیرہ میں، مغربی ملکوں میں، وہاں اس پر، انجیل پر، بائبل پر حلف لینا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں کسی مذہبی کتاب پر حلف نہیں ہوتا ہے۔ خدا کے نام سے آپ حلف لے سکتے ہیں، لیکن حلف لینا ہوگا آپ کو بائبل پر، یہ دستور پر، ہمارے ملک کے سنویدھان پر۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سنویدھان پورا کا پورا اسلامی نہیں، اس میں بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی ہیں۔ جیسے اس میں یہ بھی ہے کہ اس ملک میں کامن سول کوڈ نافذ کیا جائے گا، جیسے اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگرچہ جو دستور ہے وہ، اس میں بمقابلہ قانون کے خلاف شرع چیزیں کم ہیں۔ قانون سے مراد وہ فیصلے ہیں جو دستور کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ کرتی ہے، لیکن بہرحال یہ دستور بھی کوئی 100% شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور ہم اس سے وفاداری کا حلف لے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ حلف لینا جائز ہوگا، کیونکہ اگر آپ حلف نہیں لیں تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ نہیں سکتے اور ایوان قانون میں اپنی بات کہہ نہیں سکتے۔ اب اس میں ایک شکل ہیلے کی ہو سکتی ہے کہ جب آدمی اس پر حلف لے تو اپنے دل میں یہ نیت رکھے کہ اس میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، دستور کا بڑا حصہ اچھی باتوں پر مشتمل ہے، تو وہ یہ حلف لے، یہ نیت رکھے کہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں، ہم ان چیزوں پر حلف لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اس ملک میں نافذ کریں گے، لیکن یہ اس کی اجازت ہے۔ اب رہ گیا جو مغربی ملکوں میں بائبل پر حلف لیا جاتا ہے، اس کا ذکر ہمارے قدیم فقہا کے یہاں بھی ملتا ہے۔ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ جیسے کہ اگر آدمی جیسے قرآن مجید کی قسم کھائے تو قسم منعقد ہو جاتی ہے، اگر وہاں کا عرف ہو قرآن کی قسم کھانے کا، حالانکہ قسم تو کھانا چاہیے اللہ کی ذات یا اس کے صفات کی، لیکن قرآن بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے اور مقصد اللہ کی ہی قسم کھانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو قسم مان لیا فقہا نے۔ تو اسی طرح فقہا نے یہ بھی بحث کی ہے کہ اگر کوئی تورات پر حلف لے لے، انجیل پر حلف لے لے، تو چونکہ اس میں بہت سی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں، نازل ہوئی تھیں، وہ بھی اس میں موجود ہیں،
اس لیے اس کے حلف کا اعتبار ہوگا، یہ بعض فقہا کی رائے ہے۔ اس لیے مغربی ملکوں میں جہاں مسلمان ہوں وہ اگر بائبل پر اس نیت کے ساتھ حلف لیں کہ اس میں بہت سی باتیں اللہ کی فرمائی ہوئی ہیں اور قرآن کی تصدیق کردہ ہیں، میں ان سب مضامین پر، اس کلام پر میں حلف لیتا ہوں، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ سیاسی مسائل تھے۔ سیاسی مسائل ہم نے آپ کے سامنے 6 مسائل بیان کیے: ووٹ دینے کا حق، الیکشن میں امیدوار بننے کا حکم، فرقہ پرست جماعتوں کی تائید کرنے کا حکم، غیر مسلم پارٹیوں سے معاہدہ کا حکم، پارلیمنٹ کی رکنیت کا حکم جو غیر شرعی قوانین بھی بنا سکتی ہے، اور پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے بعد دستور پر حلف لینے کا حکم۔